أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 210 ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ لفظی معنوں کی جانب توجہ دیجئے کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ اُنبئکم، کیا میں تم کو بتا دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، جاری ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج، اور بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، ورضوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچائیے، عذاب النار، دوزخ کی عذاب سے۔ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور حکم ماننے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار، راتوں کے پچھلے حصوں میں۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، فرمانبردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو لوگ اس دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، باغات کی بشارت دی ہے۔ وہ باغات کیسے ہوں گے جو جنت میں دیے جائیں گے؟ ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، زبردست سین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تفریحی مقامات پر جاتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ باغات ہوں اور باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، ایسا ویو دیکھنے کی آدمی کو خواہش ہوتی ہے، آدمی تڑپتا ہے، اس کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں باغات اور اس کے نیچے نہریں۔ اور جنت کا ماحول جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، جو یہ لوگ اس دنیا کے اندر تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن جنتوں کے نیچے نہریں ہوں گی۔ وہ نہریں کون سی ہوں گی؟ شراب کی نہریں، ایسی پیاری شراب جس کے پینے کے بعد عقل میں فطور نہیں آئے گا، لذت ملے گی، قوت ملے گی۔ شہد کی نہریں، ایسا پیارا شہد جس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص کوئی نکال نہیں پائے گا، بہترین قسم کا شہد، پیور اصلی شہد، اس کی نہریں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ ایک برتن میں ایک پیالے میں دیا جائے گا، شہد کی نہریں، پانی کی نفیس بہترین پیور اصلی قدرتی وہ پانی ہوگا جو کبھی خراب نہ ہو، بہہ رہا ہوگا پانی، میٹھا پانی، شیریں پانی، خوشگوار پانی، سیراب کرنے والا پانی، مٹھاس کو پیاس کو ختم کرنے والا، مٹھاس پیدا کرنے والا پیارا پانی ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ جس کے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں، دودھ کی نہریں، پیو جتنا چاہے پیو، کوئی فکر کی ضرورت نہیں کہ اس کے پینے سے گرمی ہو جائے گی یا سردی ہو جائے گی، بدہضمی ہو جائے گی، کچھ نہیں۔ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر وہ ازواج، بیویاں ہوں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو اس کی بیوی ہوگی وہی بیوی اس کے لیے ہوگی، اور پھر ایک حور بھی ہوگی، لیکن وہ بیوی جو جنت میں اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی وہ حوروں سے بہتر ہوگی۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے حور کا تصور آتی ہم یہ سمجھیں کہ حور یقیناً خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن جنت میں جب جائے گا آدمی، ایک طرف حور ایک طرف بیوی ہوگی، وہ حور سے کئی گنا زیادہ اچھی وہ بیوی ہوگی جو دنیا میں تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے، مکی صاحب سے بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ مجھے جنت میں جو ہے مجھے وہ میری بیوی نہیں چاہیے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں جو اس کی بیوی ہوگی وہ انہی خصلتوں کے ساتھ رہے گی جو جن خصلتوں کے ساتھ دنیا میں تھی۔ نہیں، جنت میں جب وہ بیوی اسی کی ہوگی وہی آئے گی، لیکن وہ خصلتیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جنت میں حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑا، نفرت، اس قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی ان کے دل کے اندر وہ برائی نہیں ہوگی، صاف و شفاف ان کا دل ہوگا، اور ایسی عورتیں ہوں گی وہاں پر۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارت دی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کے بعد اللہ کی رضامندی بھی ملے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے، اے جنت والو، وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تعمیل ارشاد کے لیے، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم راضی ہو مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے تو ہم کو سب کچھ عطا کر دیا، کوئی چیز یہاں چھوٹی نہیں، ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں، ہم کیسے آپ سے راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں جو نعمتیں تم کو دی گئیں؟ وہ عرض کریں گے وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ آج میں نے تم پر اپنی رضامندی نازل کی ہے، میں تم سے خوش ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ بھی راضی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی ملے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ بھی راضی ہوں، خوش بھی ہوں، جنت بھی دیں، جنت بھی مل جائے، اور جنت کا حقیقی مالک وہ خوش بھی ہو جائے، خوشی اثر، یہ تو روحانی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کی دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے؟ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف نہ کیا گیا ہو، اس لیے ہم یہ بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور پھر وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایسے نیک لوگ جو ہوتے ہیں
اس میں تیسری یہ بات بتا دی گئی کہ ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، وہ کن اوصاف کے حامل اور مالک ہوتے ہیں، وہ الصابرین، سب سے پہلے یہ کہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین، زندگی کے تمام امور میں سچائی کے خوگر ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، والقانتین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہوتے ہیں، والمنفقین، پھر اللہ نے جو دولت ان کو دی ہے اس میں سے غربا پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، دین پر خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور آخری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اوصاف ہم سب کو اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی، تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کو تھامے رہنے کی، سچائی کو اختیار کرنے کی، اسی کی فرما برداری کرنے کی، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور پھر رات کے آخری پہر میں تہجد کے موقع پر اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔